حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، ایک زبان والوں کے لیے جس کو شریعت کہتے ہیں اور ایک دل والوں کے لیے جس کو طریقت کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے ظاہری علم پر قناعت کری انہی میں سے کوئی خارج ہوا اور کوئی منافق ہوا، اور جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو یہ صحابی یا رسول اللہ کہلائے، ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے۔ اور آج اس زمانے میں جو لوگ صرف ظاہری علم پہ قناعت کیے بیٹھے ہیں وہ تو 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب زبانی علم کی وضاحت ضروری نہیں، وہ تو ہر کوئی جانتا ہی ہے۔ وہ دل والا علم جس کو مسلمان بھولا اور 72 فرقوں میں تقسیم ہو گیا، اب صرف فرقے رہ گئے، اصل کو نہیں۔ سنی بھی فرقہ، شیعہ بھی فرقہ، وہابی فرقہ، سارے فرقے ہیں نا، تو جس سے یہ نکلے وہ تو کوئی اور ہوگا نا۔ حضور پاک کے زمانے میں کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ سنی ہے، شیعہ ہے تو وہابی ہے، وہاں ملتا ہے یہ میرا امتی ہے اللہ، اور امتی کی نشانی ہے جس میں اللہ کا نور ہے وہ میرا امتی ہے۔ اور جن سے جب ان سے نور نکلتے گیا نا تو سنی شیعہ وہابی بنتے گئے نا۔ اب جس طرح سنی اندر سے کالا، اسی طرح شیعہ بھی اندر سے کالا تو وہابی بھی اندر سے کالا، سارے اندر سے کالے ہیں نا۔ اگر ان میں نور آ جائے تو کبھی نہیں کہیں گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، بس یہی کہیں گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ اب وہ نور آئے تو نا، اب وہ نور کیسے آتا ہے؟ ایک سکھ نے کہا کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں نور ہے، میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا، 20-25 سال تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا رہا، نمازیں بھی پڑھاتا رہا، میں تو نوری کو نہیں ہوا۔ تو فوراً ایک عیسائی بولا کہ میں بھی تمہارے قرآن کا شب و روز مطالعہ کرتا ہوں، نوری میں بھی نہیں ہوا۔ تو ہم نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ تم نے دل سے نہیں پڑھا۔ اور کیا کہتے تم نے دل سے نہیں پڑھا؟ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم نے دل سے نہیں پڑھا، تمہارے مسلمان تو دل سے پڑھتے ہیں نا، تو وہ نوری کیوں نہیں ہوئے؟ وہ ایک دوسرے کو کافر منافق کیوں کہتے ہیں؟ بات تو بڑی صحیح تھی، جواب بڑا مشکل تھا۔ جس طرح انگریز آیا اس نے کہا کہ تمہارے دریاؤں میں بجلی ہے، ہم نے کہا یہ غلط کہتا ہے۔ بعد میں اسی انگریز نے ان پانی سے دریاؤں سے بجلی بنا کے دکھائی۔ اب قرآن میں وہ کہتے ہیں نور ہے، قرآن میں نور جو ہے قرآن پڑھنے والے کو نور بنانے کا پتہ کو نہیں ہے، قرآن سے نور بنایا جاتا ہے۔ وہ جو نور ہے وہ جو قرآن ہے وہ حضور پاک کے سینے مبارک میں ہے نا، وہ تو بنا بنایا جنریٹر ہے، بنا بنایا نور ہے، وہ جس سینے سے ٹکراتا ہے وہ نوری ہو جاتا ہے نا۔ اس قرآن سے نور بنایا جاتا ہے۔ اب نور کیسے بنایا جاتا ہے قرآن پڑھنے والوں کو بھی کوئی نہیں پتا، اگر پتا ہوتا تو سارے ہی نوری ہو جاتے۔ جس طرح پانی سے ٹکرایا بجلی بن گئی، لوہے سے ٹکرایا چنگاری اٹھی۔ قرآن کی آیتیں جب آیتوں سے ٹکرائیں تو وہ نور بنا نا، اللہ، آیتیں جب آیتوں سے ٹکراتی ہیں تو نور بنتا ہے نا۔ پورے قرآن کا جو مجموعہ ہے اس میں ذات اللہ، ہاں قرآن کی آیتیں لوگ لے لو، ہاں اللہ اللہ لے لو۔ اب یہ جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، تسبیح کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہیں، کوئی مقصد ہوگا نا؟ اگر اللہ اللہ کرنا تو اس تسبیح کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر حساب کے بھی کر سکتا ہے نا۔ وہ ہمارے اکابر نے جو سکھایا اس میں کوئی راز ہوگا نا۔ جب وہ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملتا ہے تو پھر وہ نور بنتا ہے نا، اللہ، پھر وہ نور انگلیوں میں رہتا ہے، اندر نہیں جاتا ہے، وہ تمہارے کھاتے میں جمع ہو جائے گا، یوم محشر میں ملے گا۔ تسبیح پتہ رولنے والوں کو بھی پتہ نہیں کہ ہم تسبیح کیوں رولتے ہیں۔ 101 دفعہ اللہ اللہ ہوتی ہے تو معمولی سی نور کی چنگاری ہوتی ہے مسلسل۔ یہ 10-12 دفعہ تسبیح پڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھائی کیا اللہ خیر ہے، وہ تسلسل تو ٹوٹ گیا نا، وہ نور تو بنا ہی نہیں نا، تو اس سے بہتر تھا تو بغیر تسبیح کے اللہ اللہ کرتا رہتا۔ اب کچھ لوگ زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ بھی نور بنتا ہے، وہ بھی باہر جاتا ہے، اندر تو نہیں جاتا نا۔ کچھ لوگ سانس سے اللہ کرتے ہیں تو سانس والا نور صرف پھیپھڑوں تک ہے، اندر وہ بھی کو نہیں جاتا ہے، وہ پھیپھڑوں بھی صفائی کرتا ہے، دل میں نہیں جاتا ہے۔ اگر دل میں ہوا چلی جائے تو بیماری بن جائے نا۔ پھر کچھ لوگوں نے وہ جو دل کی دھڑکنیں ہیں ٹک ٹک کر رہی ہیں، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملایا، جب اللہ اللہ کا رگڑا لگا تو پھر وہ اندر نور بننا شروع ہو گیا نا، تو وہ نور باہر نہیں گیا، وہ نور خون میں چلا گیا، جب خون میں گیا تو خون سے پھر وہ نسوں میں گیا، نسوں سے پھر وہ روح تک پہنچا، جب روح تک پہنچا تو روح نے اندر اللہ اللہ کرنا شروع کر دی، وہ قبر میں بھی جا کے اللہ اللہ کرتی رہیں گی اور یوم محشر میں بھی اللہ اللہ کرتی رہیں گی۔ اب جو اللہ کا نور ہے وہ جسم اس کو باہر جان ہی نہیں دیتا، پیاسا ہے جسم، کب سے پیاسا ہے؟
اس میں جو روح ہے وہ پیاسی ہے, جو دل ہے وہ پیاسا ہے. وہ جو اللہ کا نور ہے اب اس دل میں جا کے اکٹھا ہو گیا. جب وہ نور دل میں اکٹھا ہو گیا, اب یہاں بجلی کا وہ پڑا ہوا ٹیلی فون, کیا بولتے ہیں, موبائل, بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھتی ہیں, امریکہ جا پہنچتی ہیں. بجلی میں طاقت ہے. اگر کسی جگہ نور ہوگا تو اس کی لہریں اٹھے گی تو وہ کہاں جائیں گی؟ وہ تو سیدھی عرش مولا میں پہنچیں گے. جب حضور پاک شب معراج میں گئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازیں دیں. کیوں دی؟ اپنی امت کو دے دینا تحفے کے لیے. اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تب اس کی شان گھٹتی تو نہیں ہے نا. اس نے پھر یہ نمازیں کیوں بھیجی ہمارے لیے, رکوع سجود کیوں, گھڑی گھڑی کیوں؟ کہ یہ اپنی امت کو دے دینا, یہ تحفے وہ مجھے بھیجیں گے, پھر ہم ایک دوسرے کو یاد رہیں گے نا. پھر میں ان کو یاد رہوں گا, وہ مجھے یاد رہیں گے. اب وہ تحفے اس دنیا میں آ گئے, اب اس دنیا سے واپس وہاں پہنچانے کے لیے نوری ٹیلی فون چاہیے. اللہ, اگر تیرے اندر ٹیلی فون ہے تو تیرے تحفے اللہ تک جائیں گے. اگر تیرے اندر ٹیلی فون نہیں تو تیرے تحفے یہیں گھومتے پھرتے رہیں گے. اس کو بولتے ہیں نماز صورت. اور جب اس کے ذریعے, ٹیلی فون کے ذریعے وہاں تحفے جاتے ہیں, اس کو بولتے ہیں نماز حقیقت. اس کو بولتے ہیں نماز مومن کا معراج ہے. وہ جس کی نماز اوپر نہیں جاتی وہ مومن نہیں, وہ مسلمان ہے. اور جس کی نماز اوپر جاتی ہے وہ مومن ہے. اور سورت حجرات میں تشریح ہے مومن کی, احرام کام ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, ان کو کہو صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا.